بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے. گویا کہ آج سے ٹھیک 5 دن کے بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو، ذی الحجہ کو، بہت ساری حیثیتوں کے اعتبار سے دوسرے مہینوں سے ممتاز بنایا. ویسے تو سارے دن اور ساری راتیں اللہ کے بنائی ہوئی ہیں. دکھنے میں سارے دن اور ساری راتیں سال کے ایک جیسی ہیں. صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، رات ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اور اگلے دن تک صبح تک رات رہتی ہے. بظاہر دکھنے میں سال کے سارے دن اور سال کی ساری راتیں ایک جیسی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان دنوں اور ان راتوں میں سے کچھ دنوں اور راتوں کو ایسے منتخب فرماتا ہے کہ میرا بندہ ان دنوں اور راتوں میں میری طرف رجوع کر لے، مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے استغفار کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میرے سامنے جھولیاں پھیلا لے، میرے سامنے 2 آنسو بہا دے. اللہ رب العزت کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی بھیج دیتا ہے اور ان کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ دن میرے ہیں، یہ راتیں میری ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، یہ عشرہ میرا ہے. اللہ رب العزت کچھ دنوں اور کچھ راتوں کو منتخب کر لیتا ہے، کیونکہ ہم دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال بھی کیے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، ملازمت ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن ہم ان میں ایسے بزی ہو جاتے ہیں، ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم بسا اوقات اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کچھ دن اور کچھ راتیں ایسے بھیج دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ان غفلت سے نکل کر میری طرف متوجہ ہو جائے. ہم ایسے بھول جاتے ہیں، ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر میں کمی آنے لگتی ہے. تو اللہ رب العزت کچھ دنوں اور کچھ راتوں کی نسبت اپنی طرف فرما لیتا ہے کہ یہ دن میرے ہیں، یہ راتیں میری ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، یہ عشرہ مہینہ ہے، اس سے کام لے لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس میں مجھے راضی کر لو، اس میں مجھے منا لو. آپ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ دیکھ لیجئے. بظاہر ویسے ہی صبح ہوتی ہے، ویسے ہی شام ہوتی ہے. روزانہ سورج نکلتا ہے اور شام کو ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے. دکھنے میں دن اور رات ایک جیسے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی شان اور اس کی شوکت، اس کی عظمت کہاں پہنچ گئی، اس کی برکتیں کہاں پہنچ گئیں. آپ کعبہ شریف کو دیکھ لیجئے. بظاہر دکھنے میں پتھروں کی عمارت ہے، عام جیسا ایک گھر ہے، بلکہ عام گھروں میں تو پلاسٹر بھی ہوتا ہے، اس میں پلاسٹر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے. تو اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کا جمال، مسلمانوں سے اس کی محبت، مسلمانوں کا اس کی طرف دلی رجحان، کہ جیسے کہ میگنیٹک سسٹم لگا دیا ہو، ساری دنیا اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کچھ دنوں اور کچھ راتوں کو ایسے منتخب کرتا ہے کہ یہ دن اور یہ راتیں اور یہ مہینہ میرا ہے، اس میں میرے بن جاؤ. غفلتوں سے نکل کر اللہ کی محبت میں آ جاؤ، اللہ کی یاد میں آ جاؤ. اسی دنوں میں سے اور انہی ایام میں سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر کچھ عبادتیں ایسی مقرر کی ہیں
کہ سال کے 11 مہینوں میں بندہ اگر چاہے تو وہ عبادت نہیں کر سکتا جو اس مہینے میں مقرر کی گئی ہیں. حج ہے اسی مہینے میں ہوگا. آدمی چاہے سال کے 11 مہینے میں کر لے, ہو نہیں سکتا. عرفات کا میدان تو آج بھی موجود ہے, منی تو آج بھی موجود ہے. کوئی جانے وہاں قیام کر لے, عرفات پہ چلا جائے, جب لے رحمت پہ کھڑا ہو جائے, دعا مانگ لے, کوئی ثواب کا کام نہیں. آج عرفات کی وہی حیثیت ہے جو دوسرے میدانوں کی حیثیت ہے. لیکن جیسے ہی 9 ذی الحجہ آئے گی, جیسے ہی 9 ذی الحجہ آئے گی تو اس دن وہاں جانا, وہاں قیام کرنا, اللہ سے دعا مانگنا, اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس طرح حج کرتا ہے بیت اللہ کا کہ اس حج کے دوران کوئی فحش کام نہیں کرتا, تو جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے ماں نے کسی بچے کو آج جنم دیا ہو, کہ جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے ایسے ہی یہ شخص حج سے لوٹ کر گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. کتنی بڑی خصوصیت کا حامل ہے, کتنی بڑی عبادت ہے یہ حج. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قربانی کو مخصوص کیا. قربانی اس مہینے کے ساتھ خاص ہے, اس مہینے کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے, 10, 11, 12 ذی الحجہ, کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ خون بہانا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آج قربانی کر لوں, آج جانور لا کے ذبح کر لوں, کر لے, کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے 3 دن قربانی کے لیے مخصوص کیے ہیں, 10, 11, 12 ذی الحجہ. اور یہ کیسا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص خون بہائے اور خون زمین پہ بہنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہو جاتی ہے, کہ خون کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. تو یہ قربانی اس مہینے کے ساتھ, اس مہینے کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح تکبیر تشریق ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگی, 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہے گی. ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا اس کا واجب ہے. تو یہ اس مہینے کی عبادتیں ہیں. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو فرائض اور واجبات ہیں. اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو حج کرے, کوئی صاحب استطاعت ہے قربانی کرے, اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک اس تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات تو مسجد میں آ جاتے ہیں اور ان کا اہتمام ہوتا ہے, وہ تکبیر تشریق پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہماری گھر کی عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ گھر کی عورتوں پر بھی یہ تکبیر واجب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والیوں کو بتائیں کہ یہ تکبیر جس طرح ہم پر واجب ہے تم پر بھی واجب ہے. تو یہ عبادتیں اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں. لیکن اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک, کہ ان 9 دنوں میں اللہ رب العزت کے لیے اگر کوئی شخص عبادت کرے تو وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے, اتنی محبوب ہے, باقی دنوں میں وہ عبادت اتنی محبوب نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں روزہ رکھ لے 1 دن کا, تو 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہوگا. 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے. ان 10 راتوں میں اگر کوئی شخص جاگ لے, اللہ کے سامنے آنسو بہا لے, رات میں تھوڑی سی عبادت کر لے, اللہ کے سامنے جھولی پھیلا لے, تلاوت کر لے, نفل پڑھ لے, تو گویا ایسا ہے کہ جیسا اس نے شب قدر میں عبادت کی ہو. اللہ کو یہ عبادت اس رات کی اتنی پسند ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں اس کی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے, اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ دن اور راتیں, بڑی محبوب ہیں. اگر کوئی شخص ان میں صدقہ کرتا ہے ان دنوں میں, تو عام دنوں میں صدقے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان دنوں میں صدقے کا ثواب ملے گا اس شخص کو. عام دنوں میں نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے
دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کاروبار میں مشغول ہے، دنیاوی مصروفیات میں ایسا مشغول ہوا کہ مجھے ہی بھول گیا، تو اللہ رب العزت ایسے دن اور ایسے راتیں بھیج کر اپنی طرف بلاتا ہے اور کھینچتا ہے اپنی طرف اور کہتا ہے میرا بندہ میری طرف آ، میری طرف رجوع کر، مجھ سے توبہ کر، مجھ سے معافی مانگ، میرے سامنے جھولیاں پھیلا، میرے سامنے اپنی مرادیں رکھ، میں تیری ساری مرادیں پوری کر دوں گا۔ اللہ رب العزت اس لیے دن اور راتیں بھیجتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ کی بات کو نقل کرتے ہیں وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عمل کرتا ہے، نفلی عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہر عمل میری محبت میں کرتا ہے، ہر عمل میری محبت کے خاطر کرتا ہے، ہر عمل میں میری محبت کا لحاظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک معمولی سی بندے کے بارے میں فرما رہا ہے، معمولی سی بندے کے بارے میں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کہاں وہ ذات عالی کہ جس کی تعریف ہی ممکن نہیں، کہاں اس کی عظمت، کہاں اس کی شان و شوکت، کہاں اس کی کبریائی، کہاں اس کی عظمت، کہاں اس کا جلال، اور کہاں یہ بے نام اور بے حقیقت سا بندہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بندہ وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، یہ بندہ اپنی آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں، یہ بندہ اپنی زبان سے وہی بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں، یہ بندہ اپنے ہاتھ سے وہی عمل کرتا ہے جس عمل سے میں راضی رہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ بندہ میرے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ بندہ نفلی عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے۔ اور صدقہ میرے عزیزوں ایسی عجیب چیز ہے، عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صدقہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کوئی بچڑا پالتا ہے نا، بچڑا، کوئی شخص بچڑا پالتا ہے، وہ بچڑا بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت بندے کے صدقہ کیے ہوئے کو پالتا ہے، اور ایسے پالتا ہے، ایسا پالتا ہے کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ نے یہ بڑی قیمتی دن اور بڑی قیمتی راتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں، ان راتوں کو قیمتی جانیے، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، اپنی تمنائیں، اپنی مراد رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور تھوڑی سی رات کو عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نفل سے پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا، ان 10 دنوں کی راتوں میں کوئی شخص ایک رات جاگ لے، ایک رات عبادت کر لے، تو گویا ایسا ہے کہ جیسا اس نے شب قدر میں عبادت کی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔